we will be talking about heritage sensitivity. What is meant by heritage? हेरिटेज किसे कहते हैं? हेरिटेज कुछ भी जो हमको विरासत में मिलता है, which is inherited from our past. Suppose which passes from generation to generation in the form of, we talk about any historical building. That is heritage. Suppose a monument which is in memory of some person, some event. That is heritage. Or we can talk about something in the form of natural heritage. Some sort of, there are some flora, fauna, which we also call as biodiversity. That is heritage. Yes, So yes. this is something which we receive from our ancestors, which passes from generation to generation. तो ये चीज़ जो है, इसमें हेरिटेज होती है, एक जो कल्चरल हेरिटेज होती है, हेरिटेज होती है नेचुरल हेरिटेज, जैसे मैंने अभी बायोडाइवर्सिटी की बात की। हेरिटेज होती है मिक्सड हेरिटेज, जिसमें कल्चरल कंपोनेंट भी आता है, जिसमें नेचुरल कंपोनेंट भी आता है। तो ये चीज़ें जो है, ये ये चीज़ें हेरिटेज में आती है। उसी तरीके से tangible heritage होती है, which can be seen, touched, as I mentioned about some historical building, paintings, sculptor work होती है। तो sculptor work जहाँ पे कुछ वो stones पे carvings की होती हैं, तो that is tangible heritage. फिर intangible heritage is that type of heritage which can't be touched as such. Like we have language. लैंग्वेज भी पास होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो वो भी वो एक इंटेंजिबल हेरिटेज है या फॉल्कलोर है। जैसे कि हमको सपोज वो कुछ हम बात करेंगे कुछ जो एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए यूज़ होता है, सॉन्ग्स, बाकी चीज़ें, तो वो भी हेरिटेज में आता है। दैट इज़ इंटेंजिबल हेरिटेज। तो अब यहाँ पे जो हम अभी बात कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं कि हेरिटेज की जो सेंसिटिविटी है, वो क्या होती है।
we should be sensitive to our heritage, کیونکہ ہیریٹیج اس کے ساتھ جو ہے ہمارا پاسٹ جڑا ہے. Our past is linked with it. Our history is linked with it. Our emotions are associated with it. So that is why there is a need that we have to be sensitive to our heritage. We have to be sensitive to the heritage of others as well. تو اس کے ساتھ جو ایک ایموشنل کنیکٹ ہوتا ہے تو اس ایموشنل بانڈ کی اور ہم کو سینسیٹیو ہونا چاہیے. سپوز وی ول ٹاک اباؤٹ جہاں پہ انڈیا میں جلیاں والا باغ بھی ایک وہ بھی ہیریٹیج ہے. اس کی ایک لیگیسی ہے when we talk from the perspective of Indian freedom struggle. So that is having a very significant, highly significant in terms of the freedom struggle of India. Yes, sir. تو اس کے ساتھ جو ایک ایموشنل کنیکٹ ہے بیکاز آف دا پیپل ہو لاسٹ دیئر لائوز آن دیٹ فیٹفل ڈے. And when that thing had happened, that time India used to be a British colony. So directly or indirectly, in that massacre, there was a role of Europeans, I mean Britishers. But at the same time, when we talk about that from the perspective of tourism, and if anybody, any tourist comes from the same country which is considered to be responsible for that massacre, but here heritage sensitivity is something which will make us feel that there is no as such need of keeping hatred for people of those countries who have been responsible for that massacre. And at the same time, uh, heritage sensitivity also means for those people who belong to such places, such countries, even maybe who may be having an ancestral connect with the general who was responsible for that massacre. For those people too, the sensitivity teaches us that we have to be neutral to such instances and look at it from a neutral historical perspective.
because it is by virtue of that we will not get offended or offend somebody. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک امپورٹنس رکھتا ہے جہاں تک ہیریٹیج سینسٹیوٹی کا تعلق ہے. تو اس کے علاوہ ہم جب بات کرتے ہیں ہیریٹیج کی تو اس میں کافی آرگنائزیشنس ہیں جو پہلے اس چیز پہ کام کرتے ہیں کہ کس کو ہم ہیریٹیج کے ڈومین میں لا سکیں گے. جیسے اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ آرگنائزیشنس کام کرتی ہیں, چاہے وہ یونیسکو ہو یا نیشنل لیول آرگنائزیشن پہ جو نیشنل لیول آرگنائزیشن جو کام کرتے ہیں, چاہے انٹیک ہو, تو ان کا ایک اپنا ایک کچھ پیرامیٹرس ہوتے ہیں جس سے وہ کسی چیز کو ہیریٹیج سائٹ ہیریٹیج کے دائرے میں لاتے ہیں. وہ اس میں اس چیز کی امپورٹنس کو کنسیڈر کرتے ہیں فرام ہسٹوریکل پرسپیکٹو, اس چیز کی سگنیفیکنس اس لحاظ سے کہ جو جیسے ہم بات کرتے ہیں کسی بلڈنگ کے آرکیٹیکچر کی. اب کوئی بلڈنگ ہے جس کا آرکیٹیکچر یونیک ہو اینڈ دیر آر ویری little chances that such a piece of architecture can be created in the present. So that way, that is considered to be heritage on those bases. That means it is something which is to be preserved because it is not now easy to create such a piece of architecture now. تو اس چیز کے بیسس پہ اس کو ہیریٹیج کا سٹیٹس مل جاتا ہے. جیسے آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اسٹڈی کرتے ہیں کسی سائٹ کے اوپر اور پھر اس سائٹ کو آرکیولوجیکل سائٹ کا درجہ ملتا ہے. اور اس سے کیونکہ جو چیزیں ہیں پاسٹ کی اس سے اس زمانے کی لائف کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. ان چیزوں سے اس زمانے کا کلچر ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور ہمارا جو پریزنٹ ہے یہ ہمارے پاسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اس پریزنٹ کو بیٹر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے we need to understand our past. So that is another reason that why this heritage is having a high significance, because it makes us aware about the attributes of a group or society that are inherited from the past generations. تو پھر جب ہم ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں تو ان میموریز کے ساتھ suppose we talk about one monument that is very famous, Taj Mahal, which is also one of the wonders of the world. And now you see now how there are stories associated with Taj, how there is a history that is associated with Taj. تو
تو اس لیے جو یہ ہیریٹیج بنتی ہیں یہ ایک لیونگ ہسٹری کی طرح ریفلیکٹ ہوتی ہے، تاکہ جو عام انسان کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا آسان ہو جاتا ہے. مے بی ان دا ایبسنس آف تاج محل بہت سارے لوگوں کو شاہ جہاں، ممتاز، باقی جو مغل لیگیسی ہیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹیکسٹس میں تو ہیں کیونکہ بکس بھی ہیریٹیج ہوتی ہیں، لیکن جو ایک مونومنٹ ہے یہ ہسٹری کو بہت اچھی طرح اس کا مظاہرہ کرتی ہے. عام انسان کو بھی اس سے ایک اویئرنیس رہتی ہے. تو پھر اسی طریقے سے ہیریٹیج میں وہ پلیسز بھی آتے ہیں جن کا ایک ریلیجس، جو ایک پرٹیکولر ریلیجن کے ساتھ بھی اس کی ایسوسیشن ہوتی ہے. جیسے ہم ویٹیکان کی بات کریں جو کرسچنس کے لیے ایک ہولی پلیس کنسیڈر کی جاتی ہے، تو اس کی ایک اپنی تواریخ ہے، اس کا ایک اپنا جو ہم کہیں گے ایک اپنا رول ہے. ایک اپنی جو ہے ایک اپنا سگنیفیکنس ہے ریلیجس کے بطور. پلگرمیج کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. یا ہم مسلمس کی بات کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہسٹورک سٹیز ہیں اسلامک سویلائزیشنس میں، چاہے مکہ شریف ہو، مدینہ شریف ہو، تو ان کی بھی ایک ہائی سگنیفیکنس ہے. وہاں کے جو واقعات ہوئے ہیں تو ایک تواریخ کے روپ میں اس کو بھی وہاں پہ، جیسے لوگ پلگرمیج کے لیے جاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایک بہت لمبا ایک پاسٹ کنیکٹڈ ہے. تو یہ ایک اور سینسٹیوٹیز وابستہ ہے، ایموشنز وابستہ ہے جگہ کے ساتھ. یہاں سے بھی اگر کوئی جب حج کے لیے جاتا ہے تو کافی ایموشنل ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ کب پہنچوں، پہلی نظر جب پڑے گی تو کیا ہوگا. تو دس از ایکچولی سم تھنگ which is having a deep emotional connect with any particular place. تو اسی طریقے سے جب ہم ہیریٹیج کو ایز اے ریسورس دیکھتے ہیں تو اس میں ایک پوٹینشیل ہے کہ یہ کافی اس میں ایک اپنا پروڈکٹیو پاور ہے. جیسے ابھی ہم سپوز تاج محل کی بات کرتے ہیں، کتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے وہ کنٹری کے لیے. تو ملینس آف ٹورسٹس وزٹ تاج محل and they pay the entry fee to go inside. And even there are many people who just come to India to see Taj Mahal. So how important role it plays as far as tourism is concerned, as a very important tourist attraction also. But at the same time, when we talk about heritage, its preservation becomes important because of multiple reasons. Because there are multiple reasons for which the preservation of
heritage becomes important. Multiple reasons in the sense that economic reason, emotional reason, some places which have a deeper emotional connect. So for that purpose, they are to be preserved. And similarly, we talk about the aspects of heritage in the sense that preservation from one generation to another generation becomes vital because it is something which is having an ethical side as well. जैसे हम अगर एक फैमिली की एग्जांपल लेंगे तो एक फैमिली कुछ इनहेरिट करती है अपने एंसेस्टर्स से, जिसे हम विरासत कहते हैं। तो अगर एक फैमिली को कुछ विरासत में मिल जाता है तो फिर उस चीज़ को जो उसे विरासत में मिल जाता है वो उसको पास ऑन करता है अपनी आने वाली जनरेशन। और कोशिश करता है उसे एनरिच करने की। एनरिच मीन्स टू ऐड समथिंग टू इट, क्योंकि उसमें ये रीज़न है कि सपोज कोई फैमिली है, कोई शख्स है, उसे विरासत में कुछ मिला, चाहे ज़मीन मिली, जायदाद मिली, तो फिर ये शख्स क्या करता है, ये शख्स उस विरासत की हिफाजत करता है, उसका इस्तेमाल करता है लेकिन हिफाजत के साथ करता है। सपोज लैंड है, वो उस लैंड पे उसको टिल करता है, उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करता है, लेकिन फिर वो लैंड उसके बाद उसके आने वाली जनरेशन को मिल जाता है। दैट मीन्स इसी को विरासत कहते हैं। हेरिटेज में जो ये शिफ्ट होती है इसकी ओनरशिप अब उसकी जनरेशन को जो उसके बाद आई। तो यहाँ पे एक एथिकल साइड इसमें ये आता है कि जो चीज़ आपने इनहेरिट किया उसका यूज़ आप कीजिए, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसको कंज्यूम मत कीजिए उस तरीके से ताकि जो आपकी आने वाली जनरेशन है उनके लिए फिर कुछ न रहे। तो दिस इज़ द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ हेरिटेज। यहाँ पे ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि अगर आपने उसका यूज़ किया तो आपकी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी उसका यूज़ करने चाहिए। तो यू हैव टू लीव इट फॉर देयर यूज़ एज वेल। ये नहीं कि आप इसको पूरा कंज्यूम करेंगे तो उनके यूज़ के लिए कुछ नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि हेरिटेज ही रुकेगी। ये Yes, sir. जनरेशन टू जनरेशन पास होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये जो एथिकल सेंसिटिविटी आती है हेरिटेज की कि आपको इसका यूज़ उस तरीके से करना है ताकि आपके बाद जो जनरेशन्स आ जाए वो भी इसका यूज़ कर सके, और अगर हो सके तो आप इस चीज़ को एनरिच कीजिए। दैट मीन्स इसमें थोड़ा सा इजाफा ही कीजिए। Yes, sir. सो दिस इज़ द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। तो इस तरीके से ये जो हेरिटेज हैं ये एनरिच होती हैं, इसमें इजाफा होता है और आने वाली जनरेशन्स के लिए यही एक ट्रेजर बन जाता है, एक खजाना बन जाता है। जैसे सपोज हम बात करेंगे लिटरल हेरिटेज होती है। अभी फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट, एज अ स्कॉलर हम पढ़ते हैं बुक्स Yes, sir. और हम उन किताबों से विस्डम हासिल कर सकते हैं। इल्म से हम
ایک دانائی حاصل کر سکتے ہیں. ہم میں کچھ اویئرنیس آتی ہے, ہم میں کچھ تبدیلی آتی ہے, کہ ایک اچھی چینج آ جاتی ہے جب ہماری ایکسیس اس لٹریری ٹریجر کی اور ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم سے جو پہلے آئے ہیں انہوں نے لکھا ہے اور ہم نے پڑھا. سپوز یہاں پر میں بات کروں گا کلام شیخ العالم, تو اس نے جو کلام اس کا جو ہے وہ قلم بند کیا گیا ہے کتاب کی صورت میں, تو وہ جنریشن ٹو جنریشن پاس آن ہو رہا ہے, اور آسان ہوتی. لوگ Yes, پڑھ کے اس سے ایک وسڈم حاصل کر رہے ہیں. لوگ پڑھ کے لوگوں کا نظریہ زندگی کی اور چینج ہوتا ہے, بدلاؤ آتا ہے. بدلاؤ ایک اچھائی کے لیے آتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہو سکے ہم بھی اپنی عمر میں سپوز کچھ, اگر ہماری کچھ وسڈم سپوز ہمارے پاس کچھ ہے, ہم بھی اگر اس کو لکھے اور لکھ کے ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں وہ اس کو پڑھ کے اگر ان کو کچھ فائدہ ملے, تو وہ چیز ہم میں ایک وہ سینسٹیوٹی ہم میں ہونی چاہیے. ادروائز ہم بولیں گے کہ ہم کو کیا فائدہ ہے, تو اب ہمارے لکھنے سے کیا ہوگا. لیکن اگر ہمارا یہ انٹینشن ہے کہ میں نے جو وسڈم حاصل کی کسی نے جب لکھا تھا اور اس کی کتاب پڑھ کے میں نے وسڈم حاصل کی, تو میں بھی میری کتاب پڑھ کے میری آنے والی جنریشن اس میں سے کوئی اس سے لابھ اٹھا پائے گا, وسڈم حاصل کر پائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز بنتی ہیں, لیکن یہ تب بن جائیں گے جب ہم اس بارے میں سینسٹیو ہو جائیں گے, جب yes, ہم sir. میں یہ سینسٹیوٹی آئے گی. اگر سینسٹیوٹی نہیں آئے گی تو پھر ایسی چیزیں نہیں ہوگی. یہ کیونکہ سپوز فار ایگزامپل کوئی شخص ہے, اس کے پاس ہیریٹیج ہے سپوز 10 کنال لینڈ یا 5 کنال زمین اس کے پاس اس کے آبا و اجداد نے وراثت میں اس کے لیے چھوڑا ہے. اب وہ اس پہ چاہے شالی کا کام تھا یا کوئی باغ تھا, سیب کا یا کچھ تھا, لیکن یہ سوچتا ہے کہ یار مجھے کیا 5 کنالوں کو کرنا یا 10 کنالوں کو, میرا کام تو سپوز اگر 10 کنال ہیں 5 سے چلے گا. یہ 5 کنال بیچتا ہے. لیکن اگر اس میں ایتھیکل سینسٹیوٹی ہے تو یہ سوچے گا کہ سپوز اس کو 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں, یہ سوچے گا کہ جیسے مجھے یہ لینڈ ابھی یوز ہو رہا ہے تو کل کو یہ میرے بچوں کو یوز ہو جائے گا. تو یہ چیز جو ہے ایک حساب سے اس کو اس لینڈ کا پراپر یوز کروائے گا. اگر اس میں یہ سینسٹیوٹی ہے تو مے بی ہی ول یوز اٹ ان اے پراپر وے. اسی طریقے سے جو سینسٹیوٹی سے رائٹر بنتا ہے, آتھر بنتا ہے, because once he had read many books and taken benefit out of reading those books, then such sensitivity motivates him to write, so that in a similar way some people may also get benefited by his or her writings. تو ایسی ہی چیزیں جو ہیں یہ انسان کو ایک اچھے چیز کے لیے, ایک اچھی بدلاؤ کے لیے کنٹریبیوٹ کرتی. تو اس میں جیسے ہم کل بات کر رہے تھے, وی ویئر ٹاکنگ اباؤٹ کلچرل سینسٹیوٹی, اینڈ ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیریٹیج سینسٹیوٹی. تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ ان دا لانگ رن
contributing factors बनते हैं to create a peaceful society. एक peaceful society को create करने में ऐसे factors काफ़ी contribute करते हैं in the long run. As I quoted the example of the heritage of Jallianwala Bagh, suppose. Although past में उसका एक conflicting because that was a massacre, लेकिन उसी चीज़ को अब अगर वाकई एक जेन्युइन सेंसिटिविटी से देखा जाए तो वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनेगा फॉर पीस. अब ये नहीं है कि अब वहाँ पे सपोज यूरोपियंस आज विजिट करेंगे तो उससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बल्कि अब उससे कॉन्फ्लिक्ट के बदले पीस में वो कंट्रीब्यूट करेगा. Because once we develop sensitivity and we look at the aspects from its neutrality rather than making it sort of personal in the way so that it can contribute to any further conflicts, but rather it should contribute to minimize conflicts. Are you able to understand? Yes, sir. Okay. So anything you would like to know more about, you can feel free to